شوکت صاحب آپ نے آپ کو لگے ہاتھوں رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی سنا دی اور پھر آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ اس وقت کیا سوچا جا رہا ہے، تو میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ یہ جس بیانیے کا سوال ارنا حسن نے کیا تھا یہ کس حد تک امپیکٹ فل ہوگا جی اگر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں سینیریو 1، اگر نہیں آتے سینیریو 2؟ بہت شکریہ۔ ارملہ حسن کا سوال بڑا جینون تھا کہ جو ابھی حالیہ 16 ماہ کی کارکردگی کے حوالے سے بھی اور پھر پنجاب میں الیکشن نہیں کروائے گئے کیونکہ سیاسی جماعت وہ الیکشن کے ذریعے ہی اپنی اسٹرینتھ لیتی ہیں، لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، لیکن ابھی پاکستان میں مثلا ابھی 2-3 دن پہلے وہ پارلیمان کا بنایا ہوا ایک قانون جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے مینجمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن وہ آرڈرز والا جو قانون تھا، اگر اس ماحول میں نواز شریف میں نہیں سمجھتا کہ آئیں گے، اور وہ جو زیرو رسک والی تھیوری ہے وہ بالکل صحیح ہے، جب تک زیرو رسک بھی ایگزسٹ کرتا ہے نواز شریف نہیں آئیں گے۔ 2-3 چیزیں ابھی سپٹمبر میں ہونی ہیں، ایک تو پریزیڈنٹ نے 8-9 کو چلے جانا ہے، ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور اس پہ ایک جھگڑا چل رہا ہے، میں وہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ پریزیڈنسی یہ کہتی ہے کہ جب تک نئے پریزیڈنٹ نہیں آتے انکمبینٹ جو موجودہ ہیں وہ کنٹینیو کریں گے، اور اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں، فرض کیا وہ فیبروری میں جاتے ہیں یا بیونڈ فیبروری چلے جاتے ہیں، تو پریزیڈنٹ کا جو الیکٹرل کالج ہے، صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی، وہ تو نہیں ہے، اور سینٹ بھی مارچ میں ختم ہو رہی ہے، اگر فیبروری میں الیکشن نہیں ہوتے تو نئے سینیٹر کا انتخاب تو نہیں ہو سکتا، صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں اور اسلام آباد کی سیٹ کے لیے قومی اسمبلی نہیں ہے، تو ایک تو وہ صدر والا مسئلہ ہے، وہ کیسے حل ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان کا 16 سپٹمبر کو انہوں نے چلے جانا ہے، اور اس کے بعد وہ تو خیر ایک اسٹیبلشڈ پرنسپل ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کی نامزدگی پہلے ہی صدر مملکت کے نوٹیفیکیشن سے یا خط سے ہو چکی ہے، تو 17 کو وہ اپنا سنبھال لیں گے۔ اب تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے الیکشن والی، اگر الیکشن ان سائٹ نہیں ہے، فیبروری میں نہیں ہوتے، تو پھر میاں نواز شریف یہاں کیا کرنے کے لیے آئیں گے اگر انہوں نے آ کر لیڈ کرنا ہے؟ ادروائز تو پارٹی ہو، پارٹی کے قائد ہوں، جب تک وہ کارکنوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ۔ قطع کلامی کی معذرت، کیا اس میں یہ میاں صاحب کی کال نہیں ہے کہ الیکشن کب تک ہوں؟ ان کا بھی بہت بڑا سٹیک ہے، ان کے تو ہم نے سنا ہر چیز میں ان کے مشورے ہیں، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے ان کی رائے تک بات رکی ہوئی تھی، اور کچھ طویل میٹنگز کا حوالہ بھی دیتے ہیں اس تقرری سے پہلے، تو آپ کے خیال میں ان سے پہلے ان کی یقین دہانی نہیں ہوگی الیکشن کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ 10 اپریل 2022 کو عدم اعتماد کے فوراً بعد میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ الیکشن کروا دیے جائیں، لیکن الیکشن نہیں ہوئے۔ یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ ان کی اتنی انسسٹنس تھی۔ ایک میٹنگ میں جو ویڈیو پہ ہو رہی تھی، میاں محمد نواز شریف اٹھ کے بھی چلے گئے تھے، پھر آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو منایا تھا۔ جو ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہیں، مثلا سینسس نوٹیفائی کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کونسل آف کامن آئیڈیالوجی کے ذریعے اس کو منظور کروا کے آپ نے ایک آئینی عمل پیدا کر دیا، اور آئینی عمل جب تک مکمل نہیں ہوگا، الیکشن نہیں ہوگے، ڈی لمیٹیشن آ گئی کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ اب ہمیں اگر دسمبر جنوری میں کہا جائے کہ چونکہ صوبوں کی سیٹیں تبدیل ہوئی ہیں، چونکہ وہ ڈسٹرکٹ کی سیٹس تبدیل ہوئی ہیں، خاص طور پر صوبوں کی نشستیں آرٹیکل 51 میں درج ہیں، اگر پنجاب کی 148 سے وہ کم ہوتی ہیں اور خیبر پختونخوا کی 35 سے بڑھ جاتی ہیں یا بلوچستان کی 16 سے بڑھ جاتی ہیں، تو آرٹیکل 51 میں جب تک آپ تبدیلی نہیں کریں گے وہ پھر نوٹیفائی کیسے ہوگا؟ تو اس لیے یہ ifs اینڈ بٹس پاکستان میں ویسے بھی ٹرانزیشن میں نے خود دیکھی، 99 والا، 2002 والا، 2008 میں 7 میں بی بی کی شہادت ہو گئی، اس سے پہلے افتخار چودھری کی تحریک چلتی رہی، 2013 میں دہشت گردی ہوتی رہی، 2018 میں RTS فیل ہو گیا، تو ٹرانزیشن پاکستان میں خدا خیر کرے ٹرانزیشن اتنی آسان
नहीं होती स्मूथ नहीं होती। अच्छा शौकत भाई साहब, चूंकि वक्त कम है, लास्ट मिनट में मैं चाहूंगी जो नई काबीना के हवाले से मुशावरत मुकम्मल हुई है, बड़े नाम इसमें शामिल हैं जिसमें भी हम जिक्र भी कर रहे थे, सरफराज बुगटी साहब हैं, दिन शाहिद अफरीदी साहब हैं, जुल्फिकार चीमा हैं, शुएब सडल हैं, गौहर इजाज हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इनके नामों को? ये जो इनके नाम को रहा निकलेगा ये तो अभी वक्त ही बताएगा, लेकिन इन नामों के हवाले से बताइएगा। अगर तो गौहर इजाज साहब वाकई आ जाते हैं तो वो बड़े एक संजीदा आदमी हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टेक्सटाइल यूनिट्स हैं उनके, और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यकीनन बढ़ेंगी, क्योंकि पैसा नहीं है मुल्क में। जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी वो पैसा पाकिस्तान में नहीं आएगा। दूसरा, आपने अहम मिनिस्ट्री वजारत खारजा को भूल गए आप लोग। फॉरेन मिनिस्टर के लिए जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम है। आज 5 बजे, बहरहाल ये मैं आप कंफर्म कर रहा हूँ, 5 बजे काबीना का ओथ है, 15 से 16 कैबिनेट मेंबर्स ने ओथ लेना है, यानी वहाँ चेयर लगाई जाती हैं ऐवान सदर में। तो एक तो 5 बजे, 15 से 16 होंगे। अब खेलों का महकमा तो मरकज के पास नहीं है, मुझे नहीं मालूम शायद खान आफरीदी को क्या नौजवान का हो सकता है, बट बहुत पॉपुलर है वो। यूथ मिनिस्ट्री भी कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती, आप एडवाइजर बना के उनको यहाँ रख लें या यूथ प्रोग्राम चला लें, लेकिन वो बहुत पॉपुलर है। ठीक है, और अहम काम जिसका बिना जी ठीक है, हमारा टाइम असल में शौकत साहब खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद है। वैसे ये एंकर आप समझते होंगे कि जो वक्त की पाबंदी है ये करना पड़ती है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए और तजज़िये के लिए मौजूद है। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, आपने सुना कैबिनेट के हवाले से क्या डेवलपमेंट है, इस पर हम आपको आगाह करते रहेंगे। पराचा साहब ने एक बात कही कि आज शाम को 14-15 लोग जो है वो सामने आ जाएंगे कि क्या होना है 5 बजे, तो आपको आगाह करेंगे। देख लेते हैं।